غزوہ ذات الرقاع میں حضرت جابر بن عبداللہ یہ سفر پر تھے۔ اب جابر کا جو اونٹ ہے وہ ذرا بوڑھا تھا، اس نے چلنا چھوڑ دیا۔ جابر زور لگا رہے ہیں، لاتیں مار رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، ڈنڈا چلا رہے ہیں، اونٹ بیٹھ گیا۔ قافلہ آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا جابر بن عبداللہ سے کہ جابر کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہے؟ یا نبی اللہ، یہ اونٹ ہے کہ چلتا ہی نہیں، قافلہ آگے چلا گیا، ہر تدبیر اس کے ساتھ کر چکا ہوں، یہ تو بیٹھ ہی گیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ نے جابر سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں جو سوٹی ہے نا، مجھے پکڑاؤ ذرا۔ انہوں نے پکڑا دی۔ آپ نے اس اونٹ کو پیچھے سے زور سے ایک جو ہے وہ لگایا۔ اب اونٹ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور کھڑا نہیں ہوا بلکہ چل پڑا۔ پھر چلا ایسے کہ جابر اپنے اونٹ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رک جائے۔ اللہ کے نبی کے اونٹ سے بھی یہ آگے بھاگ گیا ہے، بے ادبی اور گستاخی ہو رہی ہے، وہ رک ہی نہیں رہا۔ اتنی اس میں پاور آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس کے قریب ہوئے۔ اب جابر بن عبداللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ انہیں کہتے ہیں کہ کیا یہ اونٹ بیچتے ہو مجھے؟ وہ کہنے لگے یا نبی اللہ، میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر، آپ ویسے ہی لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم تجھ سے خریدنا چاہتے ہیں۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا اچھا 1 درہم میں ہمارا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے یا نبی اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ کو معاف فرمائے، میں نے تو اس سے مہنگا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چل 2 درہم میں میرا ہو گیا۔ وہ پھر کہتے یا نبی اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کو معاف فرمائے، میں نے اس سے زیادہ لیا ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہر دفعہ 1 درہم بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اور اللہ کے نبی تبسم فرما رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ وہ اونٹ بہت سارے پیسوں میں اللہ کے نبی نے خرید لیا ان سے۔ اب وہ کہنے لگے یا نبی اللہ، یہ تو بہت زیادہ پیسے ہو گئے جو آپ نے ارشاد فرما دی ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اونٹ ہمارا ہو گیا۔ اب جب وہ مدینہ پہنچے، آپ نے بلال سے فرمایا کہ بلال، جابر اس کو اتنے پیسے اونٹ کے طے ہوئے ہیں یہ بھی دے دو، اور کچھ اپنی طرف سے اضافہ بھی ہماری طرف سے دے دینا، زیادہ دے دینا، اور اسے کہنا کہ یہ پیسے بھی تیرے ہو گئے، یہ اونٹ بھی تیرا ہو گیا۔ مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملا۔ اب دیکھو کہ اللہ کے نبی اپنی جماعت کے ساتھ کس طرح سے پیار و محبت کا معاملہ ہے۔ اب یہ ان کی 9-10 بہنیں تھیں، یہ اکیلے تھے۔ انہوں نے شادی کی تو وہ طلاق یافتہ تھی، اس سے کی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تو نے کنواری لڑکی کا انتخاب کیوں نہیں کیا، وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا۔ وہ کہنے لگے یا نبی اللہ،
بڑے چلے گئے، گھر میں 10 بہنیں ہیں، اگر چھوٹی لڑکی سے شادی کر لیتا تو وہ ان کے معاملات کو کیسے سنبھالتی، پریشانی بن جاتی۔ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ جابر کو اللہ کے نبی فالتو پیسے دے رہے ہیں، خریداری اونٹ کی کر کے، اونٹ بھی دے رہے ہیں، اضافہ بھی دے رہے ہیں، اور جو حصہ باقی سب کو مل رہا ہے وہ بھی دے رہے ہیں، تاکہ یہ اپنے گھر کی کفالت کو اچھے طریقے سے، اپنی بہنوں کی ضرورتوں کو اچھے طریقے سے پورا کر سکے، اس کے پاس وسائل ہوں، اسے پریشانی نہ آئے۔ اس پریشانی سے نکالنے کے لیے اللہ کے نبی تدبیر فرما رہے ہیں۔ تو یہ معاشرتی زندگی کا اسلوب سکھلایا ہے، اپنی سوسائٹی اور سماج میں رہنے والے لوگوں کی، اپنے قریب ترین میں رہنے والے لوگوں کی کفالت کا انداز سکھلا رہے ہیں اللہ کے نبی، کہ کیسے ان کی کفالت کر کے ان کے گھر کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔